خاصے بچے جو اتنا تعلیم میں شارپ اور مہارت رکھتے تھے، ایک افیئر کر لیا اور ساری زندگی غارت کرتے رہے۔ ہر بچہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے، آپ کسی بچے کو اپنے ناقص یا بیکار نہ سمجھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس بچے کو ایک فیلڈ میں ڈالا گیا اس میں تو وہ ناکارہ تھا، لیکن اس کی صلاحیت کچھ اور تھی۔ صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں، ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ حضرات مہمان خطیب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار پر مفصل گفتگو سن رہے تھے، جنہوں نے آپ کو ہر لمحے ایک بہترین اور فائدہ مند مشورہ دیا۔ ابھی ہمارے مہمان خطیب نے سچر کمیٹی کا تذکرہ کیا۔ i+TV نے کچھ ہی دنوں پہلے کلکتہ کے اندر تقریباً 20 دن پہلے راجندر سچر جسٹس صاحب کا ایک بڑا پروگرام رکھا، ڈائیلاگ ان اسلام۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ i+TV کتنا زیادہ حساس ہے اور کتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہے قوم، ملت اور ملک کا۔ محترم سامعین، میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اور میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم، میرا نام آشیش ہے اور میں پالیمر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ فیصل صاحب نے ایک بات کہی کہ جو تربیت کا پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ایک مردوں کی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی تربیت کو کیسے آگے تک لے کے جایا جا سکے اور کیا ہمارے پاس نظام ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی نے جو ہے خواتین کے ایجوکیشن یا وومنس ایجوکیشن، عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے بات کی، تو یاد رکھیے اسلام جو ہے جہاں مردوں کو تعلیم کا حکم دیتا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث ہے جو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال وہ معاشرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا، صحابہ اور صحابیات کا، جس میں صحابہ تو علم میں آگے تھی، صحابیات بھی علم میں آگے تھی۔ یاد رکھیے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کے پاس جاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا، ہم کو ایک دن دیجیے ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن طے کیا گیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے، ٹھیک ہے، ان کو سکھاتے۔ تو اسلام میں حق ہے وہ علم حاصل کریں گی، اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ ان کو تو اولاد کی تربیت کرنا ہے، وہ تو پہلے مستحق ہے، اس لیے کہ آنے والی نسلیں اسی سے آئیں گی۔ جب ماں تعلیم یافتہ ہوں گی انشاءاللہ، ماں دیندار ہوں گی، تو دیکھیں گے ہم نسلیں آنے والی وہ بھی دیندار اور تعلیم یافتہ ہوں گی۔ یاد رکھیے یہ بہت بیسک چیز ہے، یاد رکھیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد تابعین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بار صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ آیا کرتے اور وراثت کے مسائل میں جہاں وہ پھنس جاتے وہاں آ کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے وقت دریافت کرتے اور آ کر اپنا سوال رکھتے کہ ایسا ایسا وراثت کا مسئلہ ہے، علم الفرائض جس کو کہتے ہیں، وراثت کا مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ فریکشنز ہوتا ہے پورا اس کے اندر، اور اس کا رزلٹ ایکول ٹو 1 آنا ہے نا، کہ مر گیا اگر کوئی شخص تو اس کی بیوی ہے تو 1/8 اس کو ملے گا، اس کے بیٹے ہیں تو اتنا ملے گا، بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو اس کا ڈبل ملے گا، ساری چیزیں فریکشنز ہیں۔ تو ماں عائشہ کے پاس آتے اور روایت میں آتا بہت کمپلیکیٹڈ، وہ ایسے مسائل کو فوراً چٹکے میں حل کرتی اور صحابہ سن کے چلے جاتے۔ تو اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینا ہے، نہ صرف دینا ہے بلکہ صحابہ کا جا کر پوچھنا یہ دلیل ہے کہ ان سے علم لیا بھی جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ 32 لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا سیدھے، 32 آپ کے شاگرد ہیں، جس میں سے آپ کے بھتیجے اور بھانجے خاص تھے دونوں، جن کو پردہ بھی نہیں تھا آپ سے، وہ جایا آیا کرتے تھے گھر میں۔ تو 32 لوگوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم میں کتنی اہمیت اور کتنا ابھارا ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس نے ڈالی؟ کوئی مرد تھا یا کوئی عورت تھی؟ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا؟ معلوم آپ کو؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان نے ڈالی، اور وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ الفہری تھا۔
جس کا نام فاطمہ الفہری تھا، جنہوں نے فیض میں، موراکو میں، مراکش جس کو کہتے ہیں، فیض میں، افریقہ کا ایک ملک ہے، فیض میں پہلی یونیورسٹی اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ڈالی، جس کا نام ہے یونیورسٹی آف قراوین، ان کے والد کا نام تھا یونیورسٹی آف قراوین، انہوں نے بنیاد ڈالی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کب انہوں نے شروعات کی؟ 18ویں صدی میں، نہیں 19ویں صدی میں، نہیں 20ویں صدی کے ابتدا میں۔ یہ یونیورسٹی کی بنیاد فاطمہ الفہری نے 1950 عیسوی میں ڈالی، 950 کرسچن ایرا، آج سے ٹھیک 1150 سال پہلے۔ اور باقی ساری یونیورسٹیاں جو میں کہوں گا یورپ اور امریکہ کی، جن کے بڑے نام ہیں، جو کئی سو سالوں سے چل رہی ہے، یہ اسی کی دین ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور اس یونیورسٹی خصوصیت کیا ہے؟ آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا۔ اس کی خصوصیت یہ کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اور یونیسکو نے اس کو سرٹیفائی کیا کہ یہ دنیا کی سب سے طویل عرصے سے شروع کی گئی، اور جب سے چالو ہوئی اب تک 1150 سال سے کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے۔ کس نے شروعات کی؟ فاطمہ الفہری۔ صحابیات علم دے رہی ہے، عورتیں بہت بڑے بڑے کمالات دکھا رہی ہے جو ہے۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں تھیں جو با کمال تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ گر جاتے، زخم ہوتا، تو یہ سرجری کرتی، معلوم آپ کو، یہ سرجری کا نالج رکھتی، اور عورتیں جو ہے جو زخم ہوتے ان کو سیتی، مختلف آپریشنز کرتی۔ تو اسلام نے ان کو بڑھاوا دیا، چاہے میڈیکل کا فیلڈ ہو۔ میں نے آپ کی اگزامپل رکھی، میں آپ کو ایسی عورتوں کی اگزامپل دے سکتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بزنس کرتی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی، پہلی آپ کی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیا کرتی تھی آپ ایک بزنس وومن تھی، اور آپ کا ٹریڈ چھوٹا موٹا نہیں تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ کرتی تھی آپ کا مال مکے سے نکل کے شام جاتا تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قافلے لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ تو بزنس کر سکتی ہے وہ، میڈیسن کی فیلڈ میں جا سکتی ہے وہ، ہر کام کر سکتی ہے شرائط، اسلامی شرائط کے ساتھ۔ لہٰذا یہ مسلم کمیونٹی کا ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا عورتوں کا کوئی کام نہیں دین اور شریعت میں، ان کو کوئی علم نہیں دینا، نہ دینی نہ دنیاوی، اور ان کو پیچھے رکھ دیا۔ نتیجتاً ہماری نسلیں بھی پیچھے ہو گئی۔ جب عورتیں علم اور ہنر اور فن میں آگے تھی، وہ نسلیں بھی دنیا میں یاد رکھی آگے تھی۔ جب عورتیں پیچھے ہو گئی، نتیجتاً بچے ان سے پیدا ہوتے وہ بھی پیچھے جاتے گئے۔ لہٰذا اسلام میں اہمیت ہے، ہمیں دینا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں ان کو ہمیں بڑھاوا اور ابھارنا چاہیے، اور اس غلط فہمی اور مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہیے۔ ان کا پورا حق ہے، لیکن پردے کے حدود کے ساتھ، لمیٹیشن جو اسلام نے دی اس کے ساتھ وہ کرنا چاہے تو بالکل علم حاصل کر سکتی ہے۔ خواتین میں اگر کوئی سوال ہو تو اگلا سوال خواتین سے لیں گے، اور خواتین میں سوال نہ ہو تو انشاءاللہ پھر ہم مردوں کی طرف مائک نمبر 2 بھیجیں۔ میرا نام محمد غیاث الدین ہے، میں یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج افیئرس کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ اپنے ساتھ میں کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے، تو ہم اپنے دوست کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچ جائے اور وہ اس چیز سے رک جائے؟ کیونکہ میرا ایک بہت ہی زیادہ کلوز فرینڈ تھا، وہ جس کو میں مانتا تھا کہ وہ نہیں کرتا ایسا، لیکن وہ بھی اس میں ملوث تھا۔ تو میں چاہتا ہوں جیسے اس کو واپس لے کے آیا ہوں، تو کس طریقے سے میں اس کو سمجھا سکتا ہوں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو افیئرس کے تعلق سے میں نے معاملہ کہا، آج وہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اس میں ملوث ہے، اس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ نے آپ کو بچا لیا، چونکہ ایک خاص دوست تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، بھائی کو پتا چلا۔ تو بھائی دیکھیے، میں نے جو کہا ایجوکیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا روڑا ہے۔ نکاح انسان کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، شادی اس کی ہونا ہے، لیکن انسان جو وقت ایجوکیشن کا ہے وہ ایجوکیشن کے ٹائم پہ یہ ساری چیزوں میں افیئر وغیرہ میں لگ جاتا ہے، اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلم نوجوان برباد کرے، اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے۔ یہ اصل بولے تو عشق مزاجی جو ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ ایک قسم کا جذبہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یاد رکھیے۔ اسلام نے اس نیچر کو ختم نہیں کیا، صرف اس کو کنٹرول کیا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بولتے اسلام محبت کا بہت مضبوط محبت کا تصور اسلام ہے، لیکن کنٹرول ہے، اس کے پورے خاکے، اس کے لیمٹس سے، یاد رکھیں اس کے دائرے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے دوست کی آپ اصلاح کریں، انہیں آپ سمجھائیں کہ یہ جذبہ جو انہوں نے رکھا ہے یہ ابھی ان کے تعلیم کے لیے خطرہ ہے، یہ ابھی ان کے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ خود سے طے کر رہے ہیں تو اسلامی شریعت کے بہت سے حدود ٹوٹیں گے، ہے نا، غیر محرم سے بات کرنا، غیر محرم سے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اللہ رحم کرے یہ بات آگے بڑھ گئی تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ چلے تو کتنا فتنہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کو بتائیں
उनको समझाए और उनके इस जज्बे को सही रुख देने की बहरहाल कोशिश करें। इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात में चूँकि वक्त नहीं है, उन्वान तालीम से था, आप कोशिश करें उनकी इस्लाह करें और बहुत सारे उलमा की इस पर किताबें और तकरीरें वो सुनें ताकि किस तरह से आप उनकी इस्लाह करें, मुकम्मल तौर से इंशाअल्लाह उसमें आपको पता चले। لا إله إلا الله لا إله। ये माइक नंबर 1 से इंशाअल्लाह इस सवाल लेंगे। मुझे आपकी बात से बहुत इम्प्रेस फील हुआ। आपने फैमिली की बात की थी कि बच्चे आपस में एक दूसरे की सलाहियतों को लेके वो रहती है। अब जैसे अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास लाया, एक बच्चा सेकंड क्लास, और माँ बाप ने ये कहा कि फर्स्ट क्लास वाला बच्चा ज़्यादा तरक्की करेगा और उसने भी यही सोचा, वो सेकंड क्लास वाले को अगर ये कहने लगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम मुझसे कमतर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, या उसको कोई बद्दुआ देने लगे, तो इस कंडीशन में माँ बाप को क्या करना चाहिए? बड़ी औलाद को क्या समझाना चाहिए? भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जनरली फैमिलीज में ये होता है, जहाँ बच्चे होते हैं वालिदैन ये सोचते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे हो, हालांकि वो ये नहीं समझते कि वो खुद जब बच्चे थे तो सब एक जैसे नहीं थे, ठीक, सब एक जैसे हो। लिहाजा नतीजा ये होता है कि वो अपने बच्चों में तफरुक करते, फर्क करते ऐसे कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता फर्स्ट क्लास कहते तुम कामयाब होंगे बेटा, तुम दुनिया में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, तुम ऐसा करने वाले हो, तुम वैसा करने वाले हो। और जो कामयाब नहीं होता तो उसको कहते हैं कि तुम तो बेकार हो, नाकारा हो, और फिर बद्दुआएं देते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा बाप कमा रहा है लेकिन तुम पर लगा रहा है और तुम कुछ करते नहीं हो, इस तरह से कहते हैं। बड़ा बच्चा ये सोचता हाँ मैं तो अब फर्स्ट क्लास हूँ तो लिहाजा मैं तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने वाला हूँ। वो बेचारा दूसरा सोचता माँ बाप नहीं बोल दिया, बद्दुआएं भी दे रहे, शायद मैं कुछ काम करनी है दुनिया में। तो मैं कहूँगा वालिदैन से, देखिए बच्चों में इल्म के तालीम की वजह से और परसेंटेज की वजह से अल्लाह के लिए फर्क मत कीजिए, इसलिए कि उसमें जो बची कुची सलाहियत है दूसरे बच्चे में, देखिए अल्लाह ने हर इंसान में यूनिक सलाहियतें दी है, उसको सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक ऐसा गाइड चाहिए जो निकाले उसमें से वो सलाहियत, और वो माँ बाप हो सकते हैं। और अगर वही माँ बाप ये कहे तुम तो हमारे लिए फितना बन चुके हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो बोझ बन चुके हो और बद्दुआएं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये तरबियत सही ना होने का नतीजा है, या जिसको कहेंगे कामयाबी और नाकामी का कॉन्सेप्ट ना समझने का नतीजा है। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये कैसे कोई कह सकता है कि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास आए तो वही ज्यादा कमाएगा और अच्छा होगा, और जो बच्चा फर्स्ट क्लास ना आए तो वो कम कमाएगा और अच्छा नहीं होगा। देखिए हम नहीं जानते आगे चल के क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। और ये बात हम देखते हैं दानिशवरों के अखवाल, ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम जो बहरहाल हमारे प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के, उनका भी एक कौल था। वो कहते हैं कि इंडिया के सबसे बेस्ट माइंड स्कूल के लास्ट बेंचेस पे बैठते हैं। वो कहा करते थे सबसे बेस्ट माइंड स्कूल के लास्ट बेंचेस पे बैठते हैं। टीचर उनको एक्सप्लोर करे, उनकी सलाहियत, जैसे कि एक बच्चा पीछे बैठा है और वो मजाक अच्छा करता है, पढ़ता अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसमें समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मजाक को समझना हर आदमी का काम नहीं होता है। कभी कभार जो कोई करता है और सामने वाला खामोश है, लोग बोलते तेरे लिए जाफरा नहीं है, माइंड है। तो गोया मजाक उड़ाने वाला बच्चा शातिर है, जहन के तेज है, उसकी सलाहियतों को एक्सप्लोर कीजिए, उसका फील्ड कुछ और है। समझ रहे हैं बात को? ये समझने की जरूरत। तो वालिदैन मैं कहूंगा अल्लाह के लिए बच्चों को सिर्फ परसेंटेज की वजह से कामयाबी और नाकामी के सर्टिफिकेट्स बचपन में ना दे दे। पता नहीं ये आगे चलकर क्या हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अच्छा है वो नाकामी होगा और जो बुरा है वही कामयाब होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम क्यों ये सोचते और ये जहनियत क्यों बना ली हमने, जहनियत को चेंज करने की जरूरत है। और वैसे भी जो वालिदैन बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, वो कह सकते हैं यहाँ तो कुछ नहीं करके खाली रिजल्ट के दिन। हमारे वालिदैन का हाल ये, अल्लाह रहम करे, सबका नहीं लेकिन अक्सर का, रिजल्ट के दिन पूरा जज्बा जागता, लाओ रिजल्ट बताओ 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 रिजल्ट। साल भर तो ये नहीं पूछे किताब बुक बताओ, होमवर्क बताओ, क्लास वर्क बताओ, टेक्स्ट बुक बताओ, नहीं, रिजल्ट बराबर बताओ। ये लाए, ये किया तुमने साल भर। अगर बच्चे ने आपकी इज्जत ना कर तो ये पूछ लिया, मम्मी आपने साल भर क्या किया मेरे लिए? डैडी आपने तो बात भी नहीं की पूरे साल, और मुझसे आज आप सवाल करते हैं कि ये रिजल्ट। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि हम जो है साल भर कुछ ना करें और एक दिन सोचे कि मैंने झाड़ लगा दिया, तो क्या लगा हुआ झाड़? हिफाजत कौन करेगा झाड़ की? बकरियों से और मुर्गियों से और माहौल से और माशरे से, हाँ कौन? कुछ नहीं, झाड़ लगा के चले गए, साल भर झाड़ कहाँ है? देखो कितना बेकार सिस्टम है, झाड़ लगा के गया था एक साल पहले, कुछ नहीं हुआ, मेहनत करना होती है। तो वालिदैन का भी एक मसला है, रिजल्ट के दिन पूरा सब जागता है उनका जज्बा और जोश, और नाक भी उस दिन कट जाती है। रिजल्ट अगर खराब है तो नाक काट दिए तुम्हें, वो भी सोचता हूँ साल भर तो कभी दिखते नहीं हजरत, आज बड़े नाक काटती है। हालत ये
کوشش کریں, اور جو والدین کوشش کرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, تو ان کے بچوں کی صلاحیت کو ایکسپلور کرے, اور ان میں اس وجہ سے والدین ہرگز تفرقہ نہ کرے, اور خاص طور سے یہ تقدیر کے فیصلے نہ سنا دے کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے. ہو سکتا ہے جس کو ناکام سمجھ رہے ہو وہ اس سے اور زیادہ کامیاب ہو, حالانکہ یہ بھی کامیاب ہوگا, یہ اور زیادہ کامیاب, اللہ بہتر جانتا ہے. جی خواتین سے اگر کوئی سوال ہو تو ہم وہاں سے لیں. جی دوسرے مائک سے مردوں سے ہم لیں گے. السلام علیکم, میرا نام محمد یوسف ہے, میں علی گڑھ میں ہی رہتا ہوں, اور ہمارے علی گڑھ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک برانچ ہے, وہیں تعلیم حاصل کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی مطلب باہر رہتے ہیں, گھر میں والدہ وہ بھی زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہے. ہمارا اور جو بھائی ہے مطلب گھر پہ ٹی وی بھی نہیں ہے, لیکن آج کل جب موبائل کا دور آ گیا ہے تو اکثر موبائل ہم جب دیکھتے ہیں تو اکثر غلط چیزیں ملتی ہیں. تو ہم اس کو کس طریقے سے ابھاریں کہ ہمارا بھائی مطلب جو صحیح اسلامک ویڈیوز ہیں ان کو دیکھے اور وہ خود بھی ایک اچھے انسان بن جائے, مطلب وہ اس کو کس طریقے سے ہم ابھاریں کہ مطلب موبائل کا غلط استعمال نہ کرے وہ. دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ طالب علم اسٹوڈنٹ ہے, وہ ایک جو ہے جامعہ سے پڑھ رہے ہیں, اور ان کے بھائی ہے لیکن والد صاحب باہر ہے, اور چھوٹا بھائی جو ہے موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو اس کو کیسے سمجھائیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک فطرت یہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں. جس کی اگر میں مثال دوں, ایگزامپل دوں, تو ایک زمانہ تھا, آج سے 10 سال پہلے کا زمانہ, یا 10 سے 15 سال, جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو بچہ سب سے پہلے کیا مانگتا تھا, والد کے ہاتھ میں کی گاڑی کی چابی. کیوں؟ تو وہ دیکھتا تھا والد کنٹینیوسلی گھر میں ہے تو چابی کہاں ہے, چابی رکھے گا, چابی اٹھا کے رکھو, چابی گھومی تو مشکل ہوتی, چابی کہاں رکھ دیجیے, چابی کا ہی معاملہ, چابی نہیں تو گاڑی چالو نہیں ہوگی. تو چابی, بچہ آتے کیا آپ کو بولتا تھا, چابی مانگتا تھا. آج بچے کیا مانگتے, گھر میں آتے ہینڈ سیٹ, موبائل مانگتے. اب چابی کا دور چلا گیا, تو بچے وہی چیز مانگتے جس چیز کو وہ بڑوں کو بار بار بولتے ہوئے اور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے گھر میں آپ کے ماحول نہیں ہے یہ سب چیز, پھر بھی لیکن موبائل کا ایک کلچر ہے, سبھی لوگ موبائل یوز کریں. تو اگر ان کو ایسی کسی چیز کی عادت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے یہ کریں کہ کوشش کریں کہ اب اس کو کنٹرول میں کیسا لایا جائے. جیسا ہوتا ہے نا کسی کو ایڈکشن, نشے کی عادت ہو جائے تو اچانک نہیں چھوڑتا ہے, دھیرے کر کے اس کے ساتھ نکوٹین اگر لیتا ہے, مطلب سگریٹ وغیرہ پیتا تھا, اس کا لیول کم کرتے کیا جاتا. تو یہ جو آپ نے کہا نا دیکھنے کا نشہ ہے, یہ میں جانتا ہوں ایسے بچے جو اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہ دیکھے ہینڈ سیٹ یا ٹی وی, وہ ریسٹلیس ہو جاتے ہیں, وہ ستاتے ہیں والدین کو, تکلیف دیتے بلکہ کاٹتے بھی کبھی کبھار. 4 5 6 سال کے بچے بھی کہ وہ لگا کے دو ہمیں. تو یہ ایڈکشن ہے, اس ایڈکشن کو آپ کوشش کریں دھیرے کم کریں اور اس کو کنورٹ کرے. فار ایگزامپل اگر وہ کچھ بھی اور دیکھتے ہیں کوئی اور چیز تو کنورٹ کرے, ان کو اسکالرس کی تقریریں یا ایسی چیزیں جو ان کو پسند آئے دھیرے کر کے کرے, اور ان کو گزارش کرے. اور کنٹینیوسلی ایک بات کہوں گا, والدین بچوں کو ضرور سمجھائیں, نصیحتیں کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. میرے اس پروگرام کی شروعات میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں دہرائی گئی جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی. نصیحتیں کیجیے کنٹینیوسلی, والدین کا کام ہے بچوں کو نصیحتیں کرے. تو اس بچے کو, آپ کے بھائی کو, آپ کے والد فون کے ذریعے, آپ کی والدہ ساتھ رہتی, کنٹینیوسلی امر کرے بہت اچھے انداز سے, بیٹا یہ ایسا کرو, بیٹے یہ ایسا کیا کا, بیٹا یہ سنا کرو. ہو سکتا ہے تھوڑے دن وہ جھنجھلائے, رپلائی کرے, لیکن آپ سوچئے کہ ابھی کچھ مسئلہ ہے اس لیے وہ رپلائی کر رہے ہیں, برا نہ مانے, توہین نہ سمجھے. اور ان کو جیسا کہ ایک بچہ چھوٹا آنکھ کی طرف جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, اس کو سمجھتا نہیں, اس کو تو اٹریکشن دکھتا ہے. اگر وہ آپ کو کاٹے, آپ جب روکتے بیٹے مت جاؤ, کاٹے تو آپ کیا کرتے, اس نے کاٹا تو آپ پنچ مارتے اس کو کہ میں آنکھ سے روک رہا ہوں, تم جاؤ آنکھ میں جانا تو جاؤ, میں تو اچھا کام کر رہا ہوں. اس کو نہیں سمجھ رہا. تو ابھی سمجھ لیجیے ان کے فیس بھی ایسی. تو اگر وہ کچھ برا کہہ دیں, کچھ غلط بات کہیں, تیز کرے, تو دھیرے سمجھائیے, سمجھا کے اس شوق کو جو کچھ چیز دیکھ رہے ہیں اس کو کنورٹ کرے کہ تقریر ہے یا ڈاکیومنٹریز دیکھیں, اور دھیرے اس کا لیول 2 گھنٹے دیکھتے تو 1 گھنٹہ, 1 گھنٹا دیکھتے تو 45 منٹ, آدھا گھنٹہ, دھیرے کم کرے. انشاءاللہ عزیز وہ کریں گے. اور پھر ماں کے پاس ایک سب سے زبردست چیز جو ہے وہ دعا ہے اس کی, ہے نا. تو دعا کرے انشاءاللہ, اس کوشش کے ساتھ دعا, دونوں مل کے انشاءاللہ ایسے نوجوان یا ایسے بچے جن کو ایسے ایڈکشن ہے انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکلے گا انشاءاللہ عزیز. بس یہ ہمارا آخری سوال تھا, ہم اس سیشن کو یہیں ختم کریں گے کیونکہ اگلے اسپیکر انشاءاللہ عزیز آئیں گے اور اپنی جو ہے تقریر آپ کے سامنے رکھیں گے. ریکویسٹ آئی ہے تو بہرحال جو ہے اس کو ہم ایک سوال آخر لے لیتے ہیں. جی, My name is Irfan Khan. I'm an employee of Aligarh Muslim University. I would share a small life experience with you. I've got 4 brothers. When they got married, they were about to beget children. When they were about to beget children, they developed an urge or an insight, you can say, to send their would-be newborn
once they get older, 5, 6, 7 years old, to madaris and make them, good alims or good fazils or, for that matter, qari. But in due course of time, as their children grew, they changed their mentality, they changed their attitude, and then at the end of the day, they thought that sending their children to madaris and making, hafiz or hafiza out of them would be a waste of time, or you can say would be a waste of money, because it is a pre-thought orthodox ideology that children who are sent to madaris, they do not become successful. As a parent, as a father, I have got 2 sons. One is 5-year-old, his name is Areeb, and the second one is 3-year-old, his name is Abdullah. I have decided once for good that both are going to become Hafiz al-Quran. Success has nothing to do with what they become and what they do not. The second thing is that, the second part of the question is, in families where the parental lineage, generation from generation to generation, belongs to business class, they are now coming forward and sending their children to the field of education. On the other hand, ایک سوال میرا یہ کہ یہ ذہنیت کیسے بدلیں کہ اگر وہ تجارتی معاملات ہیں گھر میں اور بچے کو وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور اگر کہیں کسی گھر میں بچہ تجارت کی طرف انکلائنڈ ہے اور زبردستی اس کے اوپر بالکل شدت کے ساتھ یہ زور دباؤ ڈالا جائے کہ نہیں تم کو ایجوکیشن میں ہی جانا ہے, تو یہ دونوں چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ذہنیت کیسے بدلی جائے. بھائی کے سوال کا میں مختصر جواب دیتا ہوں. پہلا حصہ یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالمیت وغیرہ کے لیے ڈالتے ہیں, لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا فائدہ, اس لیے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے یہ ایک ہماری مینٹالٹی کا نتیجہ جو آج ہو چکی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے شارپ اور بریلینٹ بچے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اسکول کالجز میں. اور جو بچہ کچھ نہیں کرتا تو والد اس کو ایز اے وارننگ بولتے ہیں, مدرسہ ڈالوں, اگلے سال فیل ہونا تو مدرسہ جانے والے ہو تم, یہ وارننگ دی جاتی, جس سے ایک سائیکالوجی بچوں کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ مدرسہ اچھی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہیں اسکول جو بچے جاتے ہیں ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, ان کی تعریف کی جاتی ہے, مجلس اور محفلوں میں اسی کا ڈسکشن, بچہ کہاں جا رہا ہے, کون سے اسکول میں جا رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کون سا بورڈ ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. مدرسے کا کوئی پوچھتا نہیں کون سا بورڈ ہے اور کہاں جا رہا ہے, کون سے مدرسہ, ٹھیک ہے ان کا بچہ مدرسہ. ہم نے خود مارجنلائز کیا, مطلب ہم نے خود اس چیز کو ہلکا سمجھا, بیکار سمجھا. ٹھیک ہے, جس کے نتیجے میں ہوا یہ, اور ہم نے کیا بھی ہے کہ ایسے ہی بچوں کو وہاں ڈالا جو نہیں پڑھ سکتے تھے, سب نہیں لیکن ایسا ہوا اکثریت میں, اور ایسے ہی بچوں کو وہاں بھیجا جو کچھ نہیں کر پا دنیا میں, اور کہا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہی مدرسہ جاتے ہیں. ایک غلط امیج ہم نے کریٹ کی سب سے پہلے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سماج میں ایک بات پھیل گئی کہ جو اسکول جاتا بہت اچھا اس کا معاملہ ہے, مدرسہ جانے والا بیکار ہے یا کمتر ہے یا کامیاب نہیں کہلوائیں گا. اس سوچ کو تو ہم کو ڈسکس کر کے, بات چیت کر کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو اللہ کا علم, اس کے دین کا علم, قرآن کا علم حفظ کرنے جا رہا ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, یاد رکھیے, اور اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. آپ نے کہا کہ اپنے 2 بچوں کا حفظ میں ڈالنا چاہتے, بالکل ڈالیے حفظ کے ساتھ, لیکن ان کو اکیڈمک ایجوکیشن اسکول وغیرہ بھی ڈالیے, اور یہ بالکل ممکن ہے آج کل ماشاءاللہ, وہ بھی کروائیے تاکہ آپ کا بچہ جہاں حافظ ہو وہ قرآن کی آیتوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں, اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر سکتا ہو آج کے ماحول اور معاشرے سے, اس چیز کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ ایک فیملی ہے جو بزنس کلاس ہے, وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈال دیں. ایک بچہ جو ایجوکیشن گین ہی نہیں کرنا چاہتا, بزنس کرنا چاہتا, وہ فورس کرتے ہیں. تو دیکھیے سرٹن لیول آف ایجوکیشن تو سب کو گین کرنا ہی ہوگا, بیسک, جس کو ہم کہیں گے آج کے دور میں گریجویشن, مان سکتے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن آج گریجویشن. سرٹن لیول کے بعد میں کہوں گا پھر بچے اپنی فیلڈ کو طے کر لے کہ مجھے اب اس کے آگے نہیں پڑھنا ہے, یا ایٹ لیسٹ 12th ہو سکتا ہے کسی علاقے میں, یا کہیں 10th ہو سکتا ہے. سرٹن لیول کے بعد میں کہوں گا وہ بچہ پھر بزنس کرے. ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بھی نہ کرے کہ نہیں مجھے تو بزنس کرنا ہے اور میں اسکول مدرسہ کالج جاؤں گا ہی نہیں, یہ غلط ہوگا. لہٰذا جو بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں, پیرنٹس ان کو بیسک ایجوکیشن دلائے ایک سرٹن لیول تک, اس کے بعد وہ چاہے تو ایجوکیشن گین کرتے رہے اپنے بزنس کے ساتھ. اور دوسری طرف وہ فیملیز جو بزنس کلاس ہے, وہ چاہتے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈالے, تو یہ ایک اچھی بات ہے, چاہے وہ ایجوکیشن گین کرے پھر بزنس کرے, چاہے پھر وہ جو ہے ایک سرٹن لیول ایجوکیشن گین کر کے بزنس کرے. لیکن میں والدین سے یہی کہوں گا بچوں کی خواہشات دیکھیے, ان کے انٹرسٹ دیکھیے, اور انٹرسٹ دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے اسی فیلڈ اور فن میں بڑھاوا دیجیے. تو انشاءاللہ عزیز, دنیا نے دیکھا, ہم لوگوں نے دیکھا, انجینئرنگ کا ایک ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ تھا جو فرسٹ ایئر اپنا کلیئر نہیں کر سکا, لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی IT کمپنی چلاتا ہے, جس کے ساتھ
एसोसिएशन या अटैचमेंट या जॉब करना लोग प्रिविलेज समझते हैं अपना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। लेकिन मैं बढ़ावा नहीं दे रहा जो फेलियर से बहुत खुश हो कि बहुत अच्छा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसका एक इंटरेस्ट था, उसने वो काम कर दिखाया। तो अगर ऐसा बच्चा इंटरेस्ट है उसका सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद वो अपने फील्ड में जाए इंशाअल्लाह, फिर एजुकेशन भी गेन करे, वो काम करे, ये फायदेमंद होगा। इसी पे अपनी बात हम खत्म करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एयरलाइन इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करने की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। बॉस कभी ये भी कहते हैं कि गेट आउट, तो वो शख्स कैसे पेश करता है? यस सर, बहुत ही ज्यादा दरगुजर करता है, बहुत ज्यादा माफ करता है अपने बॉस को। जब तक मेरे साथ अच्छे हो तब तक मैं अच्छा हूं, और अगर मेरे साथ बुरा करोगे तो देख लो मुझसे बुरा कौन है। ये अच्छे अखलाक का डेफिनेशन नहीं है। ला इलाहा